ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر اس صحابی کے اوپر پڑ گئی. آپ نے کہا ما ہاذی، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں. آپ نے فرمایا سونا تو میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. کتنا بھی امیر آدمی ہو، کتنا بڑا چودھری ہو، آپ کے علاقے کا کتنا بڑا اور امیر سردار ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، سونے کی کوئی چیز اگر پہنتا ہے تو وہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گا. دنیا کا کوئی امیر اور دولت مند آدمی کے پہن لینے کی وجہ سے وہ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. اور عورت چاہے جتنی غریب ہو، گفٹ میں اگر کوئی شوہر دے دے، باپ دے دے، بھائی دے دے، تو لڑکی اور عورت سونا پہن سکتی ہے، سونا استعمال کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. یاد رکھیے مرد کتنا ہی امیر ہو، سونے کا کاروباری کیوں نہ ہو، بزنس مین کیوں نہ ہو، یہی اسلام ہے. جو حرام کر دیا وہ حرام رہے گا. کسی بڑا اور دولت مند ہو جانے کی وجہ سے کوئی میرے بھائیوں حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پر پھینک دیا، اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمایا فَتَرَحَهُ، زمین پر اس انگوٹھی کو پھینک کے کہا کہ میں نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا، تم نے اس انگوٹھی کو کیسے پہن لیا؟ کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. لفظ پر غور کیجئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے. وہ صحابی چاہتے تو اس کو اٹھا سکتے تھے اور اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی کو دے سکتے تھے، لو بھائی ہمارے لیے تو جائز نہیں، تم پہنو، کیونکہ نبی نے کہا مرد کے لیے جائز نہیں. لیکن اس کے باوجود اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی اٹھائی نہیں، زمین پر پڑی ہے تو پڑی رہنے دی. صحابہ نے کہا اٹھا لو، اس نے کہا کیوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے حرام کہا ہے، اپنی بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، ماں کو دے دینا، کوئی بھی پہن لے گا گھر میں. اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے میری انگلی سے انگوٹھی نکالی، وہ رنگ نکالی، میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ جا اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی بیوی کو دے دینا. اگر آپ نے میرے ہاتھ میں دی ہوتی تو میں ضرور پہنا دیتا، اپنے گھر میں اپنی وائف کو، اپنی ڈاٹر کو، اپنی بیوی کو، بیٹی کو، سسٹر کو، بہن کو، کسی کو دے دیتا. لیکن نبی نے اس انگوٹھی پر نفرت کی نظر ڈال دی، گھرنا کی نظر ڈال دی، میری انگلی سے وہ رنگ نکال کر زمین کے اوپر پھینک دی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس انگوٹھی پر، جس رنگ پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے، میں اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا. ہم محبت کریں گے رسول سے. رات کے 12 بجے تک کیرم بورڈ کھیلنے والی قوم چوراہوں پر یہ محبت کرے گی محمد رسول اللہ سے. شراب کے رسیہ اور دلدادہ قوم، تاڑی کی رسیہ اور دلدادہ قوم، سود کو حلال کمائی کی طرح کمانے والے اور جوا دڑا اور سٹا لگانے والی قوم یہ دعویٰ کرے گی محبت رسول کا. انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والی قوم اور پوری نسل انسانی کو تباہی اور بربادی کے ڈھے میں بہا دینے والی قوم، چرس اور گانجا اور افیم اور اسمیک، ہیروئن پاؤڈر کی شکل میں بنا کر انسانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والی قوم
یہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے گی، میرے بھائیوں ہاشا و کلا، ہو نہیں سکتا یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں۔ اب جو اٹھ کے جائے گا میں سمجھوں گا وہی اس میں کیا ہے، میں سمجھوں گا وہی ہیروئن کا دھندا کرتا ہے۔ ہاں کسی کو پیشاب لگا ہو تو جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، محبت کے یہ انداز تھے، ہم کہاں ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 10 باتیں میں نہیں بتا پاؤں گا آج، میں صرف 5 چیزیں بتلا رہا ہوں۔ نام تو 10 کا بتا دوں گا لیکن سمجھاؤں گا صرف 5 چیزیں۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی۔ کیا یہ 10 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ سنیے دیکھیے، پہلی چیز فرمایا، پہلی چیز لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک مت کرنا یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک مت کرنا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، یا بیٹے ہی بیٹے دے یا بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، یا چاہے تو کچھ نہ دے، یہ اس کی صفت ہے۔ کسی اور کے اندر یہ مت ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرنا، اس کے علاوہ کسی سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال مت کرنا۔ شرک مت کرنا۔ اور ظاہر ہے رحم مادر میں بنائے وہ، عورت کے پیٹ میں بچے کو پوری تخلیق کرے وہ، تو مستحق وہی ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا اور تمہارا حساب و کتاب نہ کرے گا؟ تمہیں ایسے ہی مر جانے دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ کیا تم یہ سوچتے ہو؟ غلط سوچتے ہو۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان تو شروع میں ایک حقیر پانی کی بوند نہ تھا، ایک حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا؟ جو پانی تیری ماں کے پیٹ تک پہنچایا گیا، اس کے رحم تک، اس کی بچے دانی تک وہ پانی پہنچایا گیا، پھر اسی پانی کی ایک بوند سے اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنایا، فخلق فسوا، بنا سوا کر درست کر دیا۔ اسی پانی کے قطرے سے تیری آنکھیں بنائی، تیری ناک بنائی، تیرا کان بنایا، تیرے ہونٹ بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پیر بنائے، تیرے ہاتھوں میں اور پیروں میں انگلیوں کے جوڑ بنائے، تیرے ہاتھوں کو اور پیروں کو موڑنے کی صلاحیت دی ہے، تیرے بال اگائے، تجھے ناخن دیے کھجانے کے لیے، چلنے کے لیے پیر دیے۔ یہ سارے کام اللہ نے رحم مادر میں کیے، عورت کے پیٹ کے اندر کیے۔ او تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ
تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا۔ اللہ نے اسی پانی کے قطرے سے اتنا نرم بھیجا بنایا کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو، اور اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے اتنی مضبوط کھوپڑی بنائی کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے، اتنی مضبوط ہڈی بھی بنائی۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس نے رحم مادر کے اندر نر بھی بنا دیا، مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا۔ وہی اس بات پر قادر ہے، او میرے بندو، جب میں یہ سارے کام ماں کے پیٹ کے اندر کر سکتا ہوں، الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تیرے مرنے کے بعد قبر سے تجھے دوبارہ زندہ کر دے، تجھے دوبارہ اٹھا دے، تجھے دوبارہ قبر سے زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے؟ پہلی بار جب میں کر سکتا ہوں تو دوبارہ نہیں کر سکتا؟